ٹوٹا پھوٹا ملک ظاہری اعتبار سے گرا پڑا، کوئی پرسان حال نہیں. غیر تو غیر ہے، اپنوں نے بم برسائے تھے. غیر تو غیر ہے، اپنوں نے جگہ دی تھی. غیر تو غیر ہے، اپنوں نے راستہ دیا تھا. دین کا چورن بیچنے والوں نے ان نہتوں پر بم گرانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا تھا، لیکن وہ ڈٹے رہے، وہ جمے رہے. اور آج ان کا نعرہ ہے ہم نہیں جیتے اسلام جیتا، ہم نہیں جیتے دین جیتا، ہم نہیں جیتے قرآن جیتا، ہم نہیں جیتے سنت جیتی، ہم نہیں جیتے نبی جیتا. اور ہم یہ نعرہ لگا رہے ہم سب کچھ اسرائیل تیرے مطابق کریں گے، اور نعرے بھی تیرے خلاف لگائیں گے. دین ظاہر اور باطن دونوں چاہتا ہے کہ جب تک نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ظاہری اور باطنی دونوں اعتبار سے سینے سے لگاؤ گے کامیاب نہیں ہوگے. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ. آپ ان سے کہہ دو ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو فاتبعونی، تو میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، پھر نتیجہ نکلے گا اللہ تم کو محبوب رکھیں گے. اور اگر نبی کی ذات کو چھوڑ دیا اور نبی کی ذات کو بائی پاس کر کے تم نے دین پر چلنا شروع کیا، واللہ ہرگز کامیاب نہیں ہوں گے. دین ظاہر اور باطن دونوں چاہتا ہے. یہ دنیا والوں کو دھوکہ لگ گیا ہے کہ ہمیں صرف باطن چاہیے، ظاہر نہیں چاہیے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ظاہر کو بنانے کی بھی محنت کی، اس ظاہر کو بنانے کی بھی تعلیم دی، اور باطن کو بنانے کی بھی محنت اور تعلیم دونوں کی ہے. شمائل ترمذی محدثین نے اس لیے لکھی جس میں انہوں نے بتا دیا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہر کیسا تھا. ہم ظاہر یہودیوں جیسا رکھیں گے اور پھر اسرائیل کے خلاف نعرے لگائیں گے، کامیابی مل سکتی ہے؟ واللہ ہرگز نہیں مل سکتی ہے. نام لیں ہم نبی کا، نام لیں ہم دین کا، نام لیں ہم قرآن کا، کھانا یہودیوں کی طرح، پہننا یہودیوں کی طرح، شکل یہودیوں کی طرح، لین دین یہودیوں کا، گھر گھر بار یہودیوں کا، سارا کام یہودیوں کا، نعرے لگاؤ پھر یہودیوں کے خلاف، کامیابی کیسے مل سکتی ہے؟ دنیا والے دیکھ رہے ہیں، اللہ نے دنیا والوں کو دکھا دیا تھا. ظاہر سے اللہ کامیاب نہیں کرتے، اللہ تو کامیاب کرتے نبی کی اتباع سے. ساری دنیا مل کر آ گئی نہتوں کو مٹانے کے لیے، لیکن وہ دیوار سکندری بن کر سنت رسول اللہ کی اتباع کرتے ہوئے کھڑے رہے. پوری دنیا ناکام ہو گئی اور معافی مانگ کر ترلے کر کے اپنے لیے راستہ تلاش کیا، جانا پڑا ان کو. لیکن دوسری طرف سے ساری دنیا شور مچا رہی ہے، یہ ظلم، یہ ستم، سب کچھ اپنی جگہ پر. لیکن کیا میری اور آپ کی زندگی نبی کی زندگی کے مطابق ہے، یا ہم خود اپنے نبی کی زندگی کو، اپنے نبی کی سنت کو، اپنے نبی کے دین کو، اپنے نبی کے قرآن کو، اپنے نبی کی حدیث کو، اپنے نبی کے ظاہر اور باطن کو مال دے کر مٹانے پر تلے ہوئے ہیں اور نعرے لگاتے ہیں دین غالب ہو جائے گا؟ حضرات صحابہ کرام اس کائنات کے اندر انبیاء کے بعد سب سے مقدس ترین جماعت ہے. اصحابی کالنجوم. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کے بارے میں بے شمار احادیثیں بیان کی ہے. صحابہ کی وہ مقدس جماعت، ایک سنت ان سے چھوٹ گئی، اللہ پاک نے کامیابی کو روک دیا، اور میں اور آپ آج سنت کو نہیں فرائض کو ترک کر رہے ہیں، واجب کو ترک کر رہے ہیں، دین کو چھوڑ نہیں ہیں بلکہ دین کو چھڑوا رہے ہیں اور خواب دیکھ رہے ہیں کامیابی کا. ایسا نہیں ہو سکتا ہے. اور اللہ کے یہاں کثرت نہیں چاہیے. اللہ پاک کامیابی دینے کے لیے قلت اور کثرت کا محتاج نہیں ہے. اللہ پاک تو یہ دیکھ رہا ہے ان کے دل، ان کا دین کیسا ہے. ایک ٹوٹا پھوٹا ملک ظاہری اعتبار سے گرا پڑا، کوئی پرسان حال نہیں. غیر تو غیر ہے، اپنوں نے بم برسائے تھے. غیر تو غیر ہے، اپنوں نے جگہ دی تھی. غیر تو غیر ہے، اپنوں نے راستہ دیا تھا.
دین کا چورن بیچنے والوں نے ان نہتوں پر بم گرانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا تھا، لیکن وہ ڈٹے رہے، وہ جمے رہے، اور آج ان کا نعرہ ہے ہم نہیں جیتے اسلام جیتا، ہم نہیں جیتے دین جیتا، ہم نہیں جیتے قرآن جیتا، ہم نہیں جیتے سنت جیتی، ہم نہیں جیتے نبی جیتا، اور ہم یہ نعرہ لگا رہے ہم سب کچھ اسرائیل تیرے مطابق کریں گے، اور نعرے بھی تیرے خلاف لگائیں گے۔ کہتے اچھا بیوقوف انسان ہے، ٹھیک ہے وہ آپ کا جمہوری حق ہے، کیجئے، اس سے منع نہیں ہے، لیکن اصل بات کی طرف آ جائیے، اصل رجوع کیجئے، اصل راستے کی طرف آ جائے۔ سر سے لے کر پیر تک ہم یہودیوں کے نقال ہیں، اور نعرہ لگاتے انہیں یہودیوں کے خلاف، وہ ہمیں بیوقوف بنا رہے، وہ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں۔ جیسا ہم بچے کو بھوت بنا کر سامنے رکھتے ہیں، ایسے ہی ہمارا حال ہے، بھوت بنا کر نعروں کا بھوت ہم سمجھتے ہیں ہم کامیاب ہو جائیں گے، نہیں، وہ آپ کے خلاف ہو جائیں گے، اور ہو رہے ہیں۔ لہذا پوری دنیا کے مسلمانوں کو چاہیے اپنے نبی کی زندگی کو اپنا مشعل راہ بنائیں، خالص لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کی آیت پڑھ کر تقریر کر لینا، جلسے جلوس نکال لینا، نعرے لگا دینا، یہ کافی نہیں ہوگا، واللہ تب تک کامیاب نہیں ہوں گے جب تک نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہم لوگ کرنے لگ جائیں گے۔ ہاں بھول چوک ہر مسلمان سے، ہر انسان سے ہو سکتی ہے، بھول چوک اللہ معاف کریں گے، لیکن اللہ پاک پہلے کھڑا کر دیتا ہے۔ دین یوں ہی نہیں آتا، دین یوں ہی غالب نہیں ہوتا ہے، فتح یوں ہی نہیں ہوتی ہے، مکہ یوں ہی فتح نہیں ہوا تھا۔ پہلے تو خبیب نے، پہلے تو بلال حبشی نے اپنے چربی سے، اپنے خون سے انگاروں کو بجھایا تھا، اس کے بعد مکہ فتح ہو گیا تھا۔ اور ہم چاہتے ہیں ہمارے نعروں سے ہمارے ملک فتح ہو جائیں، ہماری مسجدیں چھوٹ جائیں، ہمارے مدرسے چھوٹ جائیں، خالی نعرہ لگانے سے۔ وہ بھی ایک طریقہ ہے، لیکن اصل طریقہ ہے اتباع رسول، اتباع سنت۔ لہذا تمام جوان خاص طور پر کم سے کم جو یہاں بیٹھے ہوئے یہ نیت کر لو، ہم اپنے سر کو نبی کے سر کے مطابق بنائیں گے، ہم اپنے چہرے کو نبی کے چہرے کے مطابق بنائیں گے، ہم اپنے لباس کو نبی کے لباس کے مطابق بنائیں گے، اور انشاءاللہ جس دن آپ کا ظاہر درست ہو گیا، پگڑی پہن کر دیکھ لو، اگر ان کے پاجامے خراب نہ ہوئے تو میرا نام نہیں کہنا۔ وہ تو ہماری پگڑی کو دیکھ کر ہی ڈر جاتے ہیں، خبر کیا ہو، پھلے نہیں آئی، گویا ان کا نام ہی ان کے لیے موت ہے، ان کا نام ہی ان کے لیے اسرائیل کا کام دیتا ہے، لیکن مسلمان کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پگڑی کیا پہنے گا، یہ ٹوپی پہننے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ داڑھی کیا رکھے گا، یہ لباس کیا پہنے گا، اس کا سطر تو پورا کھلا ہوتا ہے۔ ہمارا نوجوان مسجد میں آتا ہے اور سطر کھول کر نماز پڑھ کر چلا جاتا ہے، زبردست باز نماز پڑھتا ہے۔ ان جوانوں کی پینٹ دیکھو، ان جوانوں کی شرٹ دیکھو، جب یہ رکوع میں جاتے، جب یہ سجدے میں جاتے، ان کا سطر کھلا ہوتا ہے۔ جوان ناراض ہو جاتے ہیں، ہو جاؤ ایک مرتبہ نہیں لاکھ مرتبہ، لیکن صحیح بات یہ ہے مسجد میں آ کر اگر تمہارا سطر کھل گیا، اللہ پاک خالی سطر نہیں کھولیں گے، اللہ پاک تمہارا نام مٹا دیں گے۔ چاہے پھر کتنے نعرے لگا دو، جتنے جلوس مرضی نکال لو، لیکن جب تک یہ کام نہیں کرو گے، جب تک نبی کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی بناؤ گے، اپنے چہرے کو داڑھی سے سجاؤ، اپنے سروں کو پگڑیوں سے سجاؤ، اپنے لباس پر نبی کا لباس لاؤ، پھر دیکھو انشاءاللہ فتح تمہارے قدم چومے گی۔ ظاہری اسباب بھی اختیار کرنا منع نہیں ہے، ظاہری اسباب اختیار کیجئے، لیکن اصل میرے اور آپ کے لیے اتباع رسول، سنت رسول۔ جب تک نہیں ہماری زندگی میں آئے گا کامیابی نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو قرآن پاک کو سننے، سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ